اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تظلمون ولا تظلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، ارشاد خداوندی ہے لا تظلمون ولا تظلمون۔ یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی ہے۔ اس میں ارشاد ہے کہ ظلم نہ کرو اور نہ ظلم کو برداشت کرو۔ آیت کریمہ نے صراحتاً اور بالکل واضح طور پر یہ بتا دیا کہ ظلم، جور، زبردستی، اس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ آیت اس کو اور عمومیت دیتی ہے کہ انسانیت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو اور نہ ظلم کو برداشت کرو۔ یہی حکم عقل بھی ہے اور یہی حکم شرع بھی ہے۔ شارع مقدس بھی یہی کہتا ہے، جیسا کہ میں نے آیت کریمہ کا ترجمہ بھی پیش کیا، کہ نہ ظلم کرو اور نہ ظلم کو برداشت کرو۔ عقل بھی اسی بات کا حکم دیتی ہے کہ نہ ظلم کرو اور نہ ظلم برداشت کرو۔ جو انسان کسی مذہب و دین کو نہ مانتا ہو لیکن اس سے اگر جا کر پوچھا جائے تو وہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ظلم ایک بری چیز ہے، ظلم نہ کسی کو کرنا چاہیے، اور اگر کہیں ظلم ہو رہا ہو کسی کے اوپر تو اسے اپنی بات رکھنا چاہیے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے، خواہ اپنے اوپر ہو رہا ہو یا کسی بھائی کے اوپر اپنے ہو رہا ہو۔ محترم سامعین، ظلم ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی صفت قبیحہ ہے کہ جس کی متعدد روایات میں اور خود قرآن کریم میں متعدد آیات پائی جاتی ہیں کہ جو ظلم کی مذمت میں ہیں، جو ظالم کی مذمت میں ہیں، ظلم کی مذمت میں ہیں، اور ظالم کی کیا جزا ہے اور ظلم کے عوض میں اسے کیا حاصل ہوتا ہے، خواہ دنیا میں یا آخرت میں۔ اس کے حوالے سے قرآن کریم میں متعدد اور مختلف اسالیب میں آیات کریمہ پائی جاتی ہیں۔ سورہ مائدہ میں ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اچھے کاموں میں، فلاح و بہبودی کے کاموں میں، نیک امور میں تعاونوا، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ میں، گناہ کو انجام دینے میں، تجاوز گری میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ یعنی یہ آیت کریمہ صاف طور پر بتا رہی ہے کہ گناہ کو انجام دینے میں کسی کی مدد نہ کرو۔ ظلم و زیادتی اور حدود انسانیت کو اگر کوئی پائمال کر رہا ہے تو اس کا ساتھ نہ دو۔ دوسری آیت اسی
مضمون سے متعلق سورہ ہود میں ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، سورہ ہود کی آیت نمبر 113 ارشاد خداوندی ہے کہ اپنے آپ کو مائل نہ کرو، اپنے دل میں رغبت پیدا نہ کرو ان افراد کی طرف کہ جنہوں نے ظلم کیا۔ یعنی یہ آیت کریمہ دل کے اندر بھی اگر کسی ظالم کی بنسبت نرم گوشہ ہے دل کے اندر بھی، تو اس کو بھی یہ آیت کریمہ منع کر رہی ہے۔ ولا ترکنو، دل میں بھی نیت میں بھی اس ظالم کی بنسبت محبت کا نرم گوشہ تمہارے دل میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جب یہ آیت کریمہ کسی بھی طرح کی رغبت، محبت، میلان ظالموں کی بنسبت منع کر رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اعضاء و جوارح سے کسی کی ظلم میں مدد کرنا، ہاتھ پیر سے مدد کرنا بدرجہ اولا یہ آیت کریمہ منع کر رہی ہے، اور ایک عذاب کی بشارت دے رہی ہے۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر تم نے اپنے دلوں میں بھی ظالمین کی بنسبت نرم گوشہ رکھا تو پھر آگ اور عذاب الہی تمہارے انتظار میں ہے، تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اس آگ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یعنی ظلم و زیادتی میں اگر تم نے کسی کا ساتھ دیا اور حتیٰ دل میں بھی اس کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھا تو یہ آگ تمہارے شامل حال ہوگی، اور اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا اس آگ سے۔ تو اس لیے غور و فکر کا مرحلہ ہے کہ ظلم گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ دیکھیے قرآن میں بہت سے ایسے گناہ بیان ہوئے ہیں کہ جن کے فوراً بعد عذاب کی بشارت دی گئی ہے، تو جن گناہوں کے بعد فوراً عذاب کی بشارت دی گئی ہے وہ گناہ کیا ہیں؟ گناہان کبیرہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یعنی ظلم و زیادتی کیا ہے؟ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اس طرح سے جھوٹ بولنا، زنا کرنا، یہ کیا گناہان کبیرہ میں سے ہے؟ اسی طرح سے ظلم کرنا اور بلکہ ظالم کا ساتھ دینا قلبی طور پر بھی، اور ظاہر ہے کہ ہاتھ پیروں سے ساتھ دینا تو دیکھو بدرجہ اولا اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو اس لیے غور و فکر کا مرحلہ ہے کہ ظلم کتنی بری چیز ہے کہ جس کی عقل بھی مذمت کرتی ہے، اور شارع مقدس نے بھی اس کی مذمت کی۔ اسی مضمون سے متعلق ایک اور آیت میں بیان کرنا چاہوں گا کہ اس آیت کا تعلق سورہ قصص سے ہے، اور آیت کا نشان 17 ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی بما انعمت علی، بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ یہ آیت کریمہ بنی اسرائیل سے متعلق ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، پھر وہاں سے واپس آئے، پوری ایک لمبی داستان ہے، واپس آئے، لیکن اللہ نے انہیں تمام طرح کی بلا و آفات سے محفوظ رکھا، دوسرے افراد کے گناہوں سے محفوظ رکھا۔ تو اس کے بعد جناب موسیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رب بما انعمت علی، اے پالنے والے تو نے میرے اوپر اپنی نعمتیں نازل کی، تو نے میرے اوپر احسان کیا، تو نے مجھے گناہوں سے بچایا، ان افراد کی آلودگیوں سے بچایا، فتنہ و فساد سے بچایا۔ پھر کہتے ہیں کہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اے پالنے والے میں کبھی بھی مجرمین کی مدد کرنے والا ثابت نہیں ہوں گا، میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا کہ میں کسی مجرم کی اس کو جرم انجام دینے میں مدد کروں، میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا کہ کسی ظالم کا اس کے ظلم میں ساتھ دوں۔
یعنی معلوم یہ ہوا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی مذمت کی جا رہی ہے قرآن کریم میں متعدد آیات کی. ظلم کرنے والے کی تو مذمت کی ہی جا رہی ہے، لیکن بات یہاں پر یہ ہے جو ظلم کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں. ظلم کرنے والوں کی تو مذمت ثابت ہے، لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو افراد ظلم کا ساتھ دیتے ہیں، ظالمین کا ساتھ دیتے ہیں، ان افراد سے متعلق ان آیات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو افراد ظلم کا ساتھ دیتے ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ شمار کیے جائیں گے، ان کے لیے بھی آگ آمادہ ہے جہنم کی. اور عزیزان گرامی، میں ایک اور بات یہاں پر کہتا چلوں. روایت ہے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا انسان کو دنیا میں ہی ملتی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ اس کو موت نہیں آتی جب تک کہ ان 3 گناہوں کی سزا دنیا میں دیکھ نہ لے. یہ 3 گناہ اتنے شدید ہیں کہ ان 3 گناہوں کا انجام دینے کے بعد انسان کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ ان گناہوں کے اثرات، ان گناہوں کی سزا دنیا میں دیکھ نہ لے. پہلا گناہ ہے والدین کو اذیت پہنچانا، والدین کو ناراض کرنا، ان کی دل آزاری کرنا، ان کو ناراض کرنا، ان کو پریشان کرنا، ان کو چھوٹا سمجھنا، ان کو ہیچ سمجھنا، ان کی نعوذ باللہ ان کی تحقیر کرنا، ان کو بوڑھا سمجھ کر جو ہے ان کی مذمت کرنا، ان کا مسخرہ کرنا، ان کا مذاق اڑانا، تو اس کی مذمت ہے. جو فرد اس کام کو انجام دے گا اسے موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنے والدین کی طرح، اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا سلوک جو اس نے کیا جب تک اس کی سزا دنیا میں دیکھ نہ لے. دوسرا گناہ جو ہے وہ ہے ناشکری. اللہ نے جتنی نعمتیں انسان کو دی ہیں اور وہ اس کا شکر ادا نہ کرے بلکہ احسان فراموشی کرے تو وہ بعض اثرات دنیا میں دیکھے گا ضرور اور اس کی سزا دنیا میں اس کو ملے گی ضرور، اس کے بنا اس کو موت نہیں آ سکتی. تیسرا گناہ کہ جو ہمارا مورد بحث ہے، جو مورد ہمارا سخن ہے، موضوع سخن ہے، اس سے متعلق ہے. تیسرا گناہ کون سا گناہ؟ کہ جس گناہ کے عذاب کو دنیا میں دیکھے بغیر وہ مر نہیں سکتا. آخرت میں جو عذاب ہے وہ تو ہے ہی، دنیا میں بھی اس کا عذاب، اس کا صلہ، اس کی سزا کیا ہے اس کو ملے گی. تیسرا گناہ کیا ہے؟ ظلم کرنا، لوگوں پر بے جا ظلم کرنا، لوگوں پر بے جا ظلم کرنا، ان کی زمینیں چھیننا، ان کے گھروں سے بے گھر کرنا، ان کے بچوں کو ذبح کرنا ان کی ماؤں کے گود میں، عورتوں کو بیوہ کرنا، ان کے شوہروں کو ان کے سامنے ذبح کرنا، بچوں کو یتیم کرنا، ان کے گھر ویران کرنا. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ظلم میں آتی ہیں. اور جو افراد اس ظلم کو انجام دے رہے ہیں اور وہ افراد جو اس ظلم میں شریک ہیں وہ جب تک اس دنیا میں رسوائی کو دیکھ نہ لیں، ذلت و خواری کو دیکھ نہ لیں، انہیں موت نہیں آ سکتی. قرآن کریم کے حوالے سے بھی اور اس احادیث کی روشنی میں بھی ان کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ دنیا میں ذلیل نہ ہو جائیں. ہاں محترم سامعین، آج کا روز جو ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ ہے کہ جسے جمعۃ الوداع کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس روز کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یوم قدس کا نام دیا. یوم قدس کا نام امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے دیا تاکہ جو افراد فلسطین میں یہاں سے کوسوں دور مظلوم ہیں، ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، نہ بچوں کو دیکھا جا رہا ہے، نہ اسپتالوں کو دیکھا جا رہا ہے، نہ دانشگاہوں اور مدرسوں کو دیکھا جا رہا ہے، نہ خواتین کا کوئی لحاظ ہے، نہ بزرگوں کا کوئی لحاظ ہے. ظلم و زیادتی اپنی انتہا پر، اپنے عروج پر ہے. گھر کے گھر ویران کر دیے گئے، بہت سے شہر ویران کر دیے گئے، اجاڑ دیے گئے، بہت سی چیزوں کی قلتیں ہیں، دوائیاں، تمام چیزیں، برے حالات ہیں اس زمانے سے اور آج تک.
تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے روز کو یوم قدس مخصوص کر مخصوصاً فلسطین کے مظلومین سے حمایت کا اعلان کیا. فلسطین کے مظلومین سے حمایت کا اعلان کیا، اور صرف فلسطین کے مظلومین سے ہی حمایت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ امام خمینی نے اسے اور عمومیت دی اور کہا کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اور مظلومین موجود ہیں اور لوگوں کے حقوق پائمال کیے جا رہے ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی جا رہی، ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی جا رہی، ہم ہر اس مظلوم کے ساتھ ہیں. اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اس کو زبان سے نہیں کہا، بلکہ جہاں جہاں ضرورت پڑی عملی طور پر بھی انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم مظلومین کے حامی ہیں، ہم مستضعفین کے حامی ہیں، ہم کمزور لوگوں کے حمایتی ہیں، اور ہم ان لوگوں کے خلاف ہیں کہ جو مستکبرین ہیں، جو مستثمرین ہیں، جو صہیونستی طاقتیں ہیں دنیا میں، ہم ان کے خلاف ہیں. اور یہ خلاف ہونا، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ مظلومین کی ہم حمایت میں ہیں اور ان کا ہمیشہ ہم ساتھ دیں گے. اسی سیرت کو آج کے دور میں امام خامنائی حفظہ اللہ، آیت اللہ العظمیٰ سید علی الخامنائی حفظہ اللہ نے جاری رکھا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی سیرت کو. اور آج کے دور میں بھی چاہے وہ یمن میں ظلم ہوا ہو یا ہو رہا ہے، بحرین میں ہو، یمن میں ہو، بحرین میں ہو، سیریا میں ہو، لبنان میں ہو، فلسطین میں ہو، جناب جہاں جہاں بھی یہ ظلم ہو رہا ہے تو انہوں نے ظلم کے خلاف اعلان کیا کہ ہم ظلم کے خلاف ہیں، ظالمین کے خلاف ہیں، اور مظلومین کے ہم حامی ہیں، اور ان کی ہم حمایت کا اعلان کرتے ہیں. جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں، اسلام دشمن طاقتوں کا ہم مخالفت کرتے ہیں. مستکبرین صہیونستی طاقتیں جو آج کے زمانے میں اسلام کو ختم کرنا چاہتی ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے روز کو یوم قدس سے مخصوص کر فلسطین کے مظلومین کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچا دیا. نہیں تو ان کی آواز صرف وہیں دبی ہوئی تھی، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسلامی سیاست سے، اپنی ذہانت سے ان مظلومین کی آواز کو دنیا کے گوشہ و کنار تک پہنچا دیا. جو افراد فلسطین کو جانتے تک نہیں تھے، آج وہ افراد فلسطین میں جو ظلم واقع ہو رہے ہیں اس ظلم سے آگاہ ہیں اور ظالمین سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. یہ امام خمینی کا نبوغ تھا، ان کی علوی سیاست تھی، یہ ان کی حسینی سیاست تھی کہ انہوں نے فلسطین کے مظلومین کی آواز کو اٹھایا اور ہر مسلمان کی آواز کو ان کی آواز بنا دیا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہر انسان کو ان کی آواز بنا دیا. ہر آدمی کی جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، جس کا ضمیر بیدار ہے، وہ آج کے دور میں فلسطینیوں کا حامی نظر آتا ہے، ظلم کی مخالفت کرتا ہے، ظالمین کی مخالفت کرتا ہے، ظالمین سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے اور مظلوم کی حمایت کا اعلان کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.